اس کے بعد جو چیز مجھے جزوی ایک موضوع جس پر آپ سے بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو مدرسے میں داخل ہونے کے بعد جب اسباق شروع ہو جائیں گے تو آپ کو یہ خیال آئے گا کہ مجھے تو بخاری کی بات پڑھنا ہی نہیں آتی ہے. صحیح ہے نا؟ مسلم شریف کی بات تو میں پورے طور پر خود سے اچھے سے پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں. کہ آپ کو خیال آ رہا ہے یعنی آئے گا. ٹھیک ہے نا جی. کیا آپ اس کا حل تلاش کرنا کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی ہاں. تو ہم اس کا حل آج اس مجلس میں بتانے والے ہیں. ہاں ہے الحمدللہ. اور بہت آسان ہے اور بہت مشکل نہیں. سمجھتے ہیں؟ ہم آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے یہاں. اور اگر اللہ نے چاہا اور موقع ملا انشاءاللہ تو ہمارا ارادہ ایسا بھی ہے کہ جو ہم نے گروپ بنایا ہے اس گروپ کے ذریعے سے ہمارے طلباء اگر ہم سے مربوط رہیں گے تو ہم ان کی سال بھر رہنمائی بھی کریں گے انشاءاللہ. کوشش ہے. دیکھیے ہماری ٹیم کے افراد سے بات کی, بیچارے وہ لوگ بھی بہت متفکر ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ طلباء بہت کثیر تعداد میں مربوط ہو گئے. ہم کو احساس ہوا, ادراک ہوا کہ طلباء کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو عملی طور پر بھی 6 مہینے سال بھر تک کے لیے رہبری کرنے کی کوشش کریں. تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو کتابی صلاحیت ہے, عبارت پڑھنا ہے اور عبارت کو حل کر پانے کی جو صلاحیت وغیرہ ہے, اس سلسلے میں ہمارے طلباء کی بڑی تعداد جو ہے کمزور رہتی ہے نا. تو میں آپ کو یہاں پر کچھ باتیں پہلے نظریاتی طور پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, پھر عملی طور پر انشاءاللہ اگر ہمارے طلباء کو جڑیں گے اور وہ چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم عملی طور پر بھی ان کو رہبری کرنے کی کوشش کریں گے. تو دیکھیے سنیے آپ پہلے. دیکھیے ہم لوگ جو مدارس میں عربی پڑھ رہے ہیں نا اس میں جو طریقہ ہے وہ گرامر پڑھانے کا ہے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ گرامر کو اتنے ایسے انداز سے پڑھا دیا جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ طالب علم کے لیے تشویش اور پریشانی کا سبب بن جاتی ہے. تو میں آپ سے بہت زیادہ ادھر ادھر بات نہ کرتے ہوئے سیدھے ٹاپک پر بات کروں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فہم کتاب, حل عبارت اور عبارت پڑھنے کی صلاحیت اچھی ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا. بات سمجھے؟ گویا میں ایسا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب سال ابھی آغاز ہے مدرسے میں داخلہ لیں گے تو اب سے لے کر سال کے آخر تک میں ایسا کیا کریں کہ جب بخاری شریف کا جلسہ ہو تو آپ کو اپنے کسی اور ساتھی کے پاس جا کر اس آخری حدیث کی عبارت کا اعراب نہ لگانا پڑے اور آپ اس عبارت کے اعراب کو خود سے پڑھ سکیں. ایسی صلاحیت کیا آپ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ سوال آپ کو ہونا چاہیے, میں آپ کو کر کے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جی ہاں اس کا جواب ہمارے پاس ہے. آپ کاپی پین بھی لے سکتے ہیں اور توجہ سے سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. تو دیکھیے آپ کو کرنا کیا ہے وہ میں آسان انداز میں کچھ منٹ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. میرے محاضرے کے اہم عناوین میں سے ایک اہم عنوان یہ بھی ہے. اچھا یہ جو طریقہ میں بتاؤں گا عزیزو طلباء, یہ کسی کا بتایا ہوا نہیں, نہ کسی کتاب کا پڑھا ہوا ہے, سمجھتے ہیں, اور نہ اس میں کسی اور کی رائے یا اس طرح سے ہے. یہ میرا خود کا اپنا تجربہ کیا اور ایجاد کیا ہوا, عمل کرایا ہوا, اور اس کا نتیجہ ہم خود دیکھے ہوئے ہیں. اور جو طریقہ ہم بتائیں گے اس طریقے پر عمل کر کے کئی طلباء نے اپنی صلاحیت کو پختہ اور مضبوط کیا ہے, اور وہ طلباء الحمدللہ فاضل ہو کر ابھی میدان عمل میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ, اور وہ باصلاحیت ہے. تو ہم ایسے طریقہ کو جو ہمارا خود کا اپنا تجربہ کیا ہوا ہے درسگاہ میں
اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سمجھانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, آپ وہ جاننا چاہتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ. تو دیکھیے ہم آپ کو اس وقت کچھ سمجھاتے ہیں. دیکھیے آپ کو کرنا یہ ہے, جب آپ مدرسے میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں کے اساتذہ سے ربط پیدا کریں گے, اور جب پڑھائی شروع ہو جائے گی تو آپ کو ایک 15 منٹ کا 6 مہینے کے لیے ایک نظام العمل بنانا ہے. پھر سے بولتا ہوں, 6 مہینے کے لیے 15 منٹ کا ایک نظام العمل بنانا ہے. اس نظام العمل کو ہر حال میں آپ کو روزانہ کرنا ہے. بس کیا کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں, لیکن 15 منٹ 6 مہینے کے لیے. دو باتیں یاد رکھیں, کتنے منٹ؟ 10 اور 5 15 منٹ. کتنے دن کے لیے؟ 5 اور 1 6 مہینے کے لیے. آپ کو ایک کام روزانہ بلا ناغہ کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. کیا کرنا ہے آپ کو؟ کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب کا انتخاب آپ کو کرنا ہے, چاہے وہ بخاری شریف ہو, چاہے وہ مسلم شریف ہو, چاہے ابو داؤد یا ترمذی, ابن ماجہ یا نسائی, کوئی ایک. میں سمجھتا ہوں آپ کو بخاری یا مسلم میں سے کسی کا انتخاب کرنا چاہیے. مسلم میں کریں گے تو جو ہمارے یہاں نسخے ہیں اس میں بالکل اعراب نہیں ہے, اور بخاری میں کہیں نہ کہیں اعراب ہوتے ہیں, اور ابو داؤد میں کبھی کبھی عبارتیں مشکل بھی آ جاتی ہیں, اور ترمذی شریف کی جو چھپائی ہے وہ تھوڑی سی تشویش والی ہوتی ہے. تو آپ بخاری ہی لے لیں میرے حساب سے. ٹھیک ہے جی, تو آپ بخاری شریف کا انتخاب کر لیں, کیونکہ وہ سال بھر رہتی ہے اور شیوخ اس کے دروس بھی دیتے ہیں. اور بخاری ایک دلچسپ کتاب ہے, مقبول ہے ماشاءاللہ. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بخاری ہو, وہ پڑھے اچھے سے. اور اگر آپ باصلاحیت تو آپ چاہتے بھی ہوں گے کہ میں بخاری پڑھاؤں. ماشاءاللہ, اللہ مبارک کرے. وہ دن بھی آئیں گے, فکر نہ کریں انشاءاللہ, گھبرائیں نہیں آپ. جی, تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ 15 منٹ کے لیے آپ کو وقت فارغ کرنا ہے روزانہ, کسی بھی حالت میں. آپ 15 منٹ فارغ کریں گے 6 مہینے کے لیے. اس میں کام کیا ہے وہ آپ کو بتا. آپ بخاری شریف لے لیے, طے کر لیے, ٹھیک. اب بخاری شریف کے آغاز سے آپ صرف یہ بات طے کریں کہ مجھے اس بخاری شریف کو 15 منٹ روزانہ لے کر بیٹھنا ہے 6 مہینے تک. ٹھیک ہے, اچھا. اب یہ آپ جب بیٹھیں گے تو میں آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں. اگر آپ کے پاس پین ہو تو آپ اس کو لکھیے. آپ جب بخاری شریف لے کر بیٹھیں گے تو آپ کو 15 دن کا ایک 6 مہینے کا تو آپ نے 15 منٹ کے لیے بیٹھنا طے کر لیا. اب 15 دن تک, پہلے 15 دن تک آپ کو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. آپ ایک کام کیجئے, بخاری شریف کے آغاز سے آپ کو بخاری شریف کی آدھی سطر, صرف آدھی سطر 15 دن کے لیے روزانہ صحیح یا غلط جیسے بھی آپ پڑھتے ہیں آپ کو خود پڑھنا ہے. بس کچھ نہیں کرنا ہے. 15 منٹ تک پڑھنا ہے کا مطلب سمجھنے کے لیے نہیں, صرف آپ کو اپنی زبان سے اس آدھی سطر کی عبارت کو سرد کرنا ہے, بولنا ہے, یعنی الفاظ کو زبان پر چڑھانا ہے اور ادا کرنا ہے. بات سمجھے؟ جی, کیا بتایا؟ 15 دن تک آدھی سطر روزانہ. آدھی سطر پہلے دن, دوسرے دن دوسری آدھی, تیسرے دن آگے کی آدھی, چوتھے دن اس کے آگے کی آدھی. ایسا کرتے کرتے 15 دن تک آپ کو 7.5 سطریں, کتنی ہو جائے گی 15 دن میں؟ 7.5 سطر ہوگی. آپ کو بخاری شریف میں سے صرف 15 دن تک کے لیے آدھی آدھی سطر کو اپنی زبان سے بولنا ہے, سرد کرنا ہے, پڑھنا ہے, ادا کرنا ہے. بات سمجھیے گا, ہے نا؟ وہ آپ لوگ چھوٹے چھوٹے تھے نا, بچپن میں آپ کو بتایا تھا, قطرہ قطرہ دریا شود, ہے نا؟ اردو میں بولتے ہیں بن بن گھڑا
بھرتا ہے، گنگن گھڑا بھرتا ہے. گجراتی میں بولتے ہیں ٹیپے ٹیپے سرور بھرا ہے. جی تو عزیزو، آپ کو 15 دن تک کے لیے آدھی آدھی سطروں کو صرف منہ سے بولنا ہے. اعراب صحیح کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ میں آگے بتانے والا ہوں. سمجھتے ہیں؟ آپ کو اپنی سمجھ سے جو اعراب سمجھ میں آ رہا ہے اس کو صرف زبان سے بولنا ہے. اس 15 دن میں کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ بات نمبر 1 یہ کہ آپ کو 15 دن میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو 15 منٹ بیٹھنے کی ایک عادت پڑ جائے گی. بات نمبر 1 جو سب سے ضروری چیز ہے، پہلی چیز کیا؟ پڑھنے کی عادت کا پڑھنا. ٹھیک ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ جو الفاظ ہیں حدیث شریف کے عربی کے، وہ الفاظ جو ہیں آپ کو اپنی زبان سے ادا کرنے کے لیے آپ کی زبان اور آپ کے منہ کے مخارج اور ان کی نکلنے کی جگہیں عادی ہو جائے گی کہ عربی الفاظ کو آپ کا منہ ان کو اور آپ کی زبان کیسے ادا کر پائے. یعنی وہ عربی عبارت آپ کے زبان اور منہ پر چڑھنے لگ جائے گی اور ادا ہونے لگ جائے گی. گویا ایک طرح کے الفاظ کو منہ سے ادا کرنے کی پریکٹس ہوگی. بات سمجھے؟ بہت گہری بات بتا رہا ہوں اور بالکل عملی ہے، کر چکے ہیں ہم، ہے نا. ہوائی فائل نہ سمجھیے، عملی اور تطبیقی باتیں ہیں، یعنی پریکٹیکل ہے. جی آپ کو کرنا ہوگا، دیکھو بتا میں دے رہا ہوں، کرنا آپ کو پڑے گا. سمجھتے ہیں نا؟ جی تو 15 دن تک آپ کو عبارت لے کر اس طرح سے آدھی آدھی سطر بیٹھنا ہے. آپ زیادہ مت کرنا ہے، آدھی سطر سے. آپ یہ مت سمجھنا ہے میں تو بہت ہوشیار ہوں تو میں زیادہ کر لوں گا، نہیں. آپ ہوشیار نہیں ہیں بھی تو اپنے آپ کو اس مسئلے میں ہوشیار نہ بتائیں، اپنا دماغ نہ چلائیں، جو بتا رہے ہیں ویسا کریں. 15 منٹ دینا ہے یہ پکا ہے. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو 10 بار پڑھ لیا. نہیں، گنتی اور تعداد عبارت کو پڑھنے کی نہیں بتا رہے ہیں، ہم وقت بتا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات ہو گئی ہے کہ آپ کو 15 منٹ تک آدھی آدھی سطروں کو 15 دن تک بولنا ہے. ہو گئے؟ چلیے ٹھیک ہے. تو ایک کام ہوا ابھی. اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا آپ کو عادت پڑ گئی، دوسرا ہے کہ آپ کی زبان ان الفاظ کو ادا کرنے کے لیے عادی ہو گئی. یہ 2 فائدے کیا ہے؟ سب سے بڑے فائدے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پڑھنے کا ذوق بننا پڑھنے بیٹھنے سے شروع ہوتا ہے، اور پڑھنا سمجھ میں آنا وہ آپ کے زبان سے بولنے سے شروع ہوتا ہے. بات سمجھے؟ اچھا پھر دیکھیے، وہ جو عربی کے الفابیٹ سے ہیں، یعنی حروف ہجائیہ جن کو بولتے ہیں، وہ 29 ہی ہیں. آپ یہ جو 7.5 سطریں 15 دن تک بولیں گے تو جتنے بھی حروف ہجائیہ ہیں وہ بار بار راؤنڈ کر کے گھوم پھر کر آپ کی عبارتوں میں آئیں گے، اور وہ الفاظ آپ کی وہ حروف آپ کی زبان سے مس ہوں گے، اور آپ کی زبان عادی ہوگی کہ ان حروف کو، ان الفاظ کو، ان کلمات کو اس طرح سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ ہو گیا. اب 15 دن آپ کے اس میں نکل گئے. اب اگلے 15 دن میں آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اگلے 15 دن میں آپ کو ان سطروں کو ایک کر دینا ہے، جو آدھی پڑی تھی نا روزانہ، اب اس سطر کو آپ ایک کر دیجیے. ٹھیک ہے؟ کر دیے. اب 15 دن تک صرف آپ کو ایک سطر بولنا ہے. ابھی نہ اعراب صحیح کرنا ہے نہ ترجمہ کرنا ہے. ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں، میں غور سے سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. جی کیا بول رہے تھے ہم؟ کہ آپ کو اب آدھی سطروں کو بڑھا کر ایک سطر کرنا ہے، اور 15 دن تک اس ایک سطر کو آپ کو 15 منٹ تک روزانہ بیٹھ کر رات کو پڑھنا ہے. رات کو طے کریں وقت، تاکہ آپ کو دل جمی رہے، یکسوئی رہے، اور اہتمام اور پابندی سے آپ کر سکیں. کسی دن ناغہ ہو جائے بالفرض تو آپ دن میں اس کی قضا کریں. جیسے کھانا اگر چھوٹ جاتا ہے تو کھاتے ہیں نا، ناشتہ رہ جائے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے نا. ناشتہ ملنے میں دیر ہو جائے تو کتنا پریشانی ہوتی ہے.
اور اگر چائے صبح کے نہیں ملے تو درسگاہ میں جو بھی آتے ہیں نا وہ بھی بات کرنے والا ہوں آگے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. شاید وقت تو ہے ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر اور بات کریں جی. تو کیا بات چل رہی تھی؟ آپ کو ایک سطر اس کو کر دینا ہے اور 15 دن تک بولنا ہے. دو باتیں ہو گئی. اب آپ ایک سطر کر دیے تو 15 دن میں 15 سطریں ہوں گی. 7.5 اور 15 کتنی ہوں گئی؟ 22 سطریں ہوں گی صرف آپ. ایک مہینے میں 22 سطریں. اب یہ جو 22 سطریں ہیں نا، اب آپ کو یہ صلاحیت آپ کی بن گئی کیا اب ان 22 سطروں کی مدد سے آپ زیادہ سے زیادہ عبارت آسانی سے پڑھ پائیں گے. اور آپ کو ایک مہینہ بیٹھنے کی وجہ سے عادت ہو گئی پڑھنے بیٹھنے کی، اور ایک سطر پڑھنے کی وجہ سے آپ کو ہمت اور حوصلہ مل گیا کہ آپ کر سکتے ہیں. اور یاد رکھو ایک بات نوٹ کرو، پڑھنے بیٹھنے سے اور پڑھنے میں دل لگنے سے آدمی کے اندر ایک حوصلہ آتا ہے. کام کو چھوٹی مقدار سے شروع کرنا چاہیے تاکہ اس کو روزانہ کرنے اور پابندی سے عمل درآمد ہونے میں پریشانی نہ ہو. آپ شروع دن بعض طلبا کیا کرتے پتا 100 صفحات پڑھ لیتے اور اس کے بعد کچھ نہیں. بعض لوگ حفاظ بیٹھتے ہیں 5 10 پارے پڑھ لیتے اور اس کے بعد کچھ نہیں. ایسا نہیں، روزانہ کی ایک روٹین بنائیں اور آپ کو اس میں عبادت کو پڑھنا ہے. ایک مہینہ ہو گیا، چلیے ٹھیک ہے. اب آپ ان واپس 22 سطروں کو اب صحیح اعراب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. بات سمجھے؟ کس کے ساتھ؟ اعراب کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. اب آپ اعراب پڑھیں گے تو اپنے ذوق سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کو پتا نہ چلتا ہو کہ اعراب صحیح ہے نہیں تو اب آپ ایک مہینے کے بعد اپنے ساتھی کی مدد لے سکتے ہیں. چنانچہ اس سے صرف پوچھئے، پین سے نشان مت لگائیے ورنہ آپ اپاہج ہو جائیں گے، جس کو معذور بولتے ہیں، ہینڈی کیپ. بات سمجھتے ہیں؟ تو آپ کو چاہیے کہ آپ عبارت کو صرف کسی سے پوچھ لیں سمجھ میں نہ آتا ہو اور اعراب کو درست پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ تو اب انہی 22 سطروں کو آپ کو ایک ہفتے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پوری ایک ساتھ 22 سطریں روزانہ پڑھنا ہے ایک ہفتے کے لیے. پڑھیں آپ. ٹھیک ہے جی. اب جب یہ کام ہو گیا تو آپ کو تیسرا کام بتاتے ہیں. اب آتا ہے مرحلہ مطلب کے سمجھنے کا. یعنی ان 22 سطروں کو آپ پھر سے ایک چوتھے مرحلے میں حل کرنے کے لیے پھر سے آپ اس کو پڑھیں گے. یعنی اب آپ ان 22 سطروں میں سے ایک سطر کو آپ اس لیے پڑھیں گے کہ یہ سمجھیں کہ اس میں ان الفاظ میں کیا کہا جا رہا ہے. بات سمجھے آپ؟ اس طرح سے آپ اس کو حل کریں گے. ایک سطر کریں. اب آپ پڑھیں گے نہیں، یعنی آپ کی توجہ صرف پڑھنے پہ نہیں ہوگی بلکہ عبارت میں کیا کہا جا رہا ہے اس کو سمجھنے پر. تو آپ 15 منٹ اس کے لیے دیں گے. آپ بات سمجھے عزیزوں؟ دیکھیے کیجئے گا ہے نا، گھبرائیے نہیں. اور اگر کوئی پریشانی ہو اس میں تو آپ رابطہ اندر نمبر دیا ہو، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی رہبری کرنے کی کوشش کریں. بات سمجھے عزیزوں؟ تو آپ اس طرح سے اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب 15 دن اس پر ہو جائیں تو اب مرحلہ آتا ہے اس عبارت کے اندر جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ مرحلہ سب سے آخر کا ہے. ترجمہ کرنا مشکل کام ہے، مطلب سمجھنا آسان ہے. سمجھے؟ ہاں، ترجمے میں آدمی کو الفاظ کا انتخاب بھی کرنا پڑتا ہے. الفاظ تلاش کرنے پڑتے ہیں. جو کہا جا رہا ہے اس کو ان لفظوں کے پیراہن میں پیش کرنا پڑتا ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے مطلب سمجھ لیں پھر ان کو الفاظ کا پیراہن دے کر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. بات سمجھے؟ اس طرح سے آپ کو 1.5-2 مہینے ان سطروں پر گزارنے ہیں. جب آپ اتنا کر لیں گے، 1-2 صفحے حل کر لیں گے عزیزوں، تو آپ اندر سے بھر جائیں گے. سمجھے؟ اب تک بخاری آپ کے لیے اجنبی تھی، آپ نے 2.5-3 صفحے اس کے حل کر لیے تو آپ کو ایسا ہو کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. اور سنو، جس دن آپ کو یہ ادراک ہو گیا، یہ احساس ہو گیا، آپ نے اپنے بارے میں یہ جان لیا کہ میں کر سکتا ہوں، بس سمجھے کہ پھر آپ کر سکتے ہیں. اور آپ کی ترقی اور آپ کا
आगे बढ़ना मुतय्यन हो जाए। बात समझते हो? ये प्रैक्टिकल और अमली तरीका है, ऐसा किया है तलबा ने और वो बने हैं। आप शुरू के 15 दिन में बस घबराइएगा नहीं, बस सबसे आम वही 15 दिन है, उसके बाद तो फिर इंशाल्लाह आप निकल पड़ेंगे। और जिसने 2.5 सफ़ा याद कर लिया, समझ गया बुखारी का, वो पूरी बुखारी को समझ सकता है। मैं आपको फिर कहता हूँ, अगर आपको अपना घर बनाना है तो पहले आपको उसकी एक ईंट रखना पड़ेगी। आप पूरी दीवार एक साथ नहीं बना सकते, सही कहा ना? क्या करना पड़ेगी? एक ईंट रखना पड़ेगी। अजीजों, मैंने आपको एक लफ्ज पढ़ने के लिए नहीं कहा, आपको आधी सतर पढ़ने के लिए कहा है। क्यों? पहला दिन है ना, तो वो आप ईंट रख रहे हैं, एक ईंट। बात समझ में आ रही है? अब समझ में आया। शुरू में ऐसा हो रहा था कि मौलाना मुफ्ती साहब कैसी बातें बता रहे हैं, आधी सतर, मैं दोहरे में और सिर्फ आधी सतर। जी हाँ, ये ऐसे ही होता है। तो आपको क्या करना है? आधी सतर से हल करना है, जैसे घर बनाने के लिए एक ईंट होती है ना? कुआं खोदा होगा ना, खुदवाते होंगे ना कुआं। जब कुआं खोदते हैं तो पहले ही कुदाल जब चलाते हैं तो आधा कुआं खोद देते हैं ना, सही है? नहीं नहीं नहीं, जब आप कुदाल चलाते हैं तो एक कुदाल में एक छोटा सा जमीन का हिस्सा आप उससे उखाड़ पाते हैं, खोद पाते हैं, तोड़ पाते हैं। ध्यान रखिए, ऐसा ही होता है। अच्छा चलो, ये मिसालें समझ में नहीं आए तो आपकी खुद की मिसाल दे देता हूँ। दूं? आप जब पैदा हुए थे दुनिया में, तो आपने पैदा होते ही शायद पूरा एक पतीला भरकर राइस और चावल खा लिए थे, ऐसा है? नहीं ना? ठीक है ना? अब तो मिसाल समझ में आ गई। बच्चा जब पैदा होता है तो पहली फुर्सत में उसके हलक में जो जाता है वो एक ही कतरा होता है, चाहे वो शहद का हो, चाहे वो माँ के दूध का हो। क्यों? आगाज हमेशा छोटा होना चाहिए। याद रखिए, इस चीज को, पॉइंट को लिख लीजिए। क्या? आगाज हमेशा छोटा होना चाहिए। जिसका जितना छोटा आगाज होगा उसका अंजाम और इख्तिताम और उसकी इंतहा उतनी ही बड़ी होगी। बात समझ गए? ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। ऐसा कीजिएगा, है ना? और कुछ परेशानी हो तो हम मौजूद है, राब्ता कीजिएगा, अल्लाह आपको मदद करे। चलिए, ये बात हो गई, बात खत्म। सलाहियत की गारंटी हमारी रहेगी, करना आपका काम रहेगा। अगर आपने इन चीजों को 6 महीने तक किया और आपकी सलाहियत नहीं बनी तो उसकी गारंटी हमारी रहेगी, आप हमें कभी पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह प्रॉमिस कर रहे हैं, लाइव के कर, है ना? ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं, ध्यान रख लेंगे। जी ठीक है, चलिए बात आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि आप अपने फहमे किताब और हल्ले इबारत की सलाहियत को इस तरह से पुख्ता और मजबूत बना सकते हैं। और सुनो अजीजों, जितने भी उलूम इस्लामिया है ना, उलूम इस्लामिया जितने भी हैं, कुरान है, हदीस है, तफसीर है, शुरुआत है हदीस की, फिक्र है, उसूल फिक्र है, और भी दूसरी चीजें, अकायदे वगैरह, ये सब के सब अरबी जुबान में मनकूश हैं। यानी ये अरबी जुबान में लिखे हुए हैं। अगर आप इस्लामी उलूम में तर्क और कमाल हासिल करना चाहते हैं तो याद रखो, फहम किताब, हल इबारत और किताब की इबारतों को समझ पाने और हल कर पाने की सलाहियत का आपके अंदर होना बेइंतहा जरूरी है। समझते हो ना? इसलिए आप अपनी सलाहियत को 6 महीने में जरूर मजबूत करें। ठीक है, इंशाल्लाह अमल करेंगे ना? अल्लाह ताला अमल करने की और इस पर पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए।